باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا ہفتہ ویڈیو نمبر 1 اسلامیات۔ بحریہ ماڈل اسکول PNAD پرائمری ونگ کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مس سنوبر ہے۔ میں جماعت دوم کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 1 سے پہلے آج کی اچھی بات، ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جیسے زمین، آسمان، چاند، تارے، پھول، پودے، ہم انسان، تو ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو بچوں، اچھی بات کے بعد ہم کرونا وائرس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ کرونا کتنا خطرناک ہے، کتنا برا ہے۔ ہر انسان اس کرونا وائرس سے تنگ آ گیا ہے۔ آپ بھی تنگ آ گئے ہیں نا؟ تو بچوں، اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ گھر میں رہیں اور اپنے ہاتھوں کو دن میں 4 سے 5 دفعہ دھویا کریں، تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ ناظرہ، زبانی صورت فاتحہ یاد کریں۔ آپ نے زبانی صورت فاتحہ یاد کرنی ہے، جو کہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ بلند خوانی اور وضاحت، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ۔ ہم سبق اللہ تعالیٰ کی بلند خوانی کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، اور سبق اللہ تعالیٰ پڑھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خصوصیات بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ خصوصیات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، پھل، پھول، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت اور لازوال بنائے ہیں کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے ہم ایک کہانی سن لیتے ہیں، اور اس کہانی کا تعلق آپ کے سبق سے ہے، لہٰذا کہانی کو غور سے سنیے گا۔ ایک کسان تپتی دوپہر میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے دور سڑک پر ایک مسافر کو آتے ہوئے دیکھا۔ گاؤں سے اتنی دور کسی کو اس راستے پہ دیکھنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مسافر کا گھوڑا آہستہ 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 چلتے ہوئے ایک دم رک گیا، اور مسافر جو کہ بہت تھکا ہوا اور بیمار لگ رہا تھا، گھوڑے سے گر گیا۔ مسافر بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ کسان پریشان ہو گیا اور بولا، اوہ نہیں۔ کسان نے اپنے اوزار پھینکے اور پانی کا ایک پیالہ لے کر مسافر کی طرف دوڑ پڑا۔ کسان بولا، یہ تو بخار سے تپ رہا ہے۔ کسان نے مسافر کا سر پکڑ کر گود میں رکھا اور اس کو پانی پلانے لگا۔ کسان بولا، ارے گھوڑے، تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے مالک کو اپنے گھر لے جاؤں گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان مسافر کو گھر لے گیا، جہاں اس نے اس کی خوب دیکھ بھال کی۔ ایک روز مسافر اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ اس نے کسان کو کمرے کے ایک کونے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کسان ہر نماز کے بعد مسافر کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ آہستہ آہستہ مسافر ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس نے کسان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کسان بولا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو گئے۔ مسافر بولا، میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، ہر چیز جس کو میں دیکھ نہیں سکتا اس پر یقین نہیں رکھتا۔ کسان بولا، ہاں، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن آسمان، سمندر اور موسموں کی تبدیلی، دن رات، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مسافر، آپ ایک مہربان انسان ہیں، لیکن میرے لیے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے کسان کچھ خاموش ہو گیا۔ مسافر بولا، اب میں بہتر ہوں اور اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ آپ میری سڑک کی طرف رہنمائی کیجیے، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے میں قابل نہیں۔ کسان نے مسافر کی سڑک کی طرف رہنمائی کی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی کچھ آواز سنائی دی۔ مسافر نے زمین پر چیتے کے پنجے کے نشان دیکھے۔ مسافر بولا، چیتا، بھاگو۔ کسان، لیکن مجھے تو کوئی چیتا نظر نہیں آ رہا، اور گھوڑا بھی بھاگنے لگا۔ مسافر نے کہا، یہ دیکھو چیتے کے پنجوں کے نشان، اور غور سے سنو۔ یہ کہتے ہی مسافر جھاڑیوں اور شاخوں کو دھکیلتے ہوئے بھاگنے لگا۔ چیتے کو اپنا شکار نظر آیا اور وہ بھاگا۔ مسافر، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ وہاں پر چیتا ہے، تم بھاگے کیوں نہیں؟
आपको कैसे पता चला कि वहां पर चीता है? मुसाफिर बोला, क्या तुमने वहां पर पंजों के निशान नहीं देखे? और झाड़ियों की सरसराहट भी थी। किसान बोला, हाँ, लेकिन मैंने चीते को तो नहीं देखा। मुसाफिर, अरे क्या वो निशान काफी नहीं थे? किसान बोला, अजीब बात है, तुम चीते के पंजों के निशान देखकर और झाड़ियों की सरसराहट से चीते की मौजूदगी के तो कायल हो सकते हो, लेकिन तुम खुदा की निशानियों के कायल क्यों नहीं होते? मुसाफिर ने इर्द गिर्द खूब नजर दौड़ाई और फिर बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक किसान हाँ तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको कहानी की समझ में आ गई होगी। बच्चों, ये गोल सी चीज़ क्या है? ये गोल सी चीज़ हमारी दुनिया है, यानी हमारी ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं और जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें डाली हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं परिंदे। वैसे तो परिंदे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बतख और चूज़ा जो कि हम घर में भी पालते हैं, फल और सब्जियाँ जो हम मज़े मज़े से लेके खाते हैं, दरख्त का साया बहुत ठंडा होता है और दरख्त की लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मेज़, कुर्सी और दरवाज़े वगैरह बनाने के लिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जानवरों को पैदा किया और इंसान को पैदा किया, यानी हमको पैदा किया, हम इंसानों को पैदा किया। हमें आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर दिए और सबसे बड़ी बात, हमें अक्ल व शऊर दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनाए और समंदर दरिया बनाए और आसमान पर बादल बनाए। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत फूल बनाए जिनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। और आसमान पर चाँद, सूरज, तारे बनाए। सूरज जब निकलता है तो हर तरफ रोशनी हो जाती है और जब सूरज ग़ुरूब होता है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है, यानी जब सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है और जब सूरज ग़ुरूब होता है तो रात हो जाती है और जब रात हो जाती है तो आसमान पे चाँद और तारे निकल आते हैं। और इसके अलावा बच्चों, अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार। गर्मी, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है और हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि हमारा दिल चाहता है कि हम हर वक्त पंखे के नीचे बैठे रहें। इसके अलावा जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारा हर वक्त दिल चाहता है कि हम ब्लैंकेट में रहें और घर से बाहर ना निकलें। इसी तरह जब बाहर का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली हो जाती है और फूल ही फूल नज़र आते हैं। और जब ख़ज़ा का मौसम आता है तो हर तरफ पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों, ये थी हमारी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें। अब हम इंसान की बनाई हुई चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। और ये सब चीज़ें बनाने का शऊर या ये कह लें अकल किसने दी? अल्लाह ताला ने दी। मेज़, कुर्सी और कपड़े ये किसने बनाए? इंसान ने बनाए। लेकिन इंसान ने कैसे बनाए? अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए, सोचते समझते हुए बनाया। और अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, यानी इंसान को अकल दी है। और इसके अलावा पंखा, बाजा, वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धोए जाते हैं, ये भी इंसान ने बनाए हैं। आपकी किताबें, आपकी पेंसिल्स, ये भी इंसान ने बनाए हैं। और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अक़ल दी है। अब बच्चों, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाई बहुत अच्छी बनाई और इंसान को मिट्टी से बनाया, यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई बहुत अच्छी बनाई। जैसे कि हम पिछली बातों में ज़िक्र कर चुके हैं, सूरज, चाँद, तारे, ज़मीन, आसमान। और हम इंसानों को मिट्टी से बनाया और जब हम मर जाएंगे तो इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बुलंद ख़्वानी की तरफ। आप अपनी किताब खोलिए, किताब का सफ़ा नंबर 10 खोलिए और सबसे ऊपर लिखिए जमात का काम और आज की डेट डालिए और मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। उसने हमें पैदा किया
اور ہمارے امی ابو سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہر وقت ہماری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے امی ابو سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم جیسے ہی کوئی غلطی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اب معاف کر دے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم پہ نظر رکھتا ہے۔ تو بچوں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی انسان یا نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی برا کام نہیں کرنا ہے، ہر وقت اچھے کام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے انسان اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اب اپنے اگلے صفحے پر آ جائیے، صفحہ نمبر 11۔ پیارے بچوں، کیا یہ بڑے بڑے پہاڑ، دریا، درخت، سورج، چاند اور تارے خود بخود بنے ہیں یا کوئی ایسا ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے؟ بے شک وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، جہاز وغیرہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہوا، پانی، پھل، سبزیاں یا مختلف جانور نہیں بنا سکتے۔ ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی بہت اچھی بنائی اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو بچوں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بڑے بڑے دریا، درخت، پہاڑ، یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ ہم انسان صرف گھر، گاڑیاں، میز، کرسی یہی بنا سکتے ہیں، اور ان کو بھی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو بھی چیز بنائی بہت اچھی بنائی اور انسان کو مٹی سے بنایا، اس بات کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ اب آ جائیے آپ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پیر اور سوچنے کے لیے عقل دی ہے، اسی لیے انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، مثلا دن، رات، گرمی، سردی، چاند، سورج، مختلف اناج، پھل اور جانور وغیرہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، ناک، کان، پیر دیے اور سوچنے کے لیے عقل دی، اور اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ بچوں، ان سب چیزوں کے بدلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کو اپنی کتاب پر نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہے سوچئے اور بتائیے کیا ہم سمندر بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب سوچ کر رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔